اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سسٹرز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہیے کہ بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس میں کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی بیویوں کو 1 سال تک ان کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کو نان نفقہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے وراثت والی آیات سے، کیونکہ اسلام نے اس کا آلٹرنیٹ یہ پیش کیا کہ عورت کو جو ہے وہ مرد کی جائیداد میں سے جو ہے وہ حصہ ملے گا، نہ کہ اس کو صرف 1 سال اس کو شوہر کے گھر میں رکھیں اور اس کے بعد جو اس کو بالکل ہی فارغ کر دیں کہ اب تمہارا جو ہے ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے وہ عورت کو وراثت میں جو ہے وہ حصہ دیا ہے اور وہ ہے 1/8، یعنی مرد کی جو تمام جائیداد یا پراپرٹی جو بھی ہوگا اس کا، اس میں سے 1/8 جو ہے وہ عورت لے گی، اور عدت جو ہے وہ اس کی 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ تو یہ آیت جو ہے اس آیت میں جو حکم آیا ہے وہ اب منسوخ ہے سورہ نساء کی وراثت والی آیات سے، تو یہ چیز یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو حق مہر تو ظاہر سی بات ان کو ملنا ہے جو ان کا حق ہے، اس کے علاوہ بھی اوپر کچھ دے دو، یعنی کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے نا اگلے کا حق اور ایک ہوتا ہے اس حق سے اوپر بھی کچھ دے دو۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمانے کہ یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی جس کے اندر تقویٰ ہوگا نا تو وہی کہے گا کہ خیر ہے، جو ہے نا تھوڑا سا اوپر بھی اس کو کچھ دے دوں تو بھی خیر ہے۔ تو یہ وہی سمجھے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ ڈر ہے، کیونکہ کچھ حقوق جو ہے وہ کورٹ دلواتی ہے اور کچھ حقوق جو ہیں وہ صرف اور صرف تقویٰ ہی سے ملتے ہیں، وہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی ادا کرے گا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، یعنی اللہ جل شانہ اپنی ساری یہ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس سب کے بعد انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ رکھے اور اپنے سارے کاموں کو جو ہے وہ ہوش اور سمجھداری کے ساتھ کرے، اور یہ دیکھے کہ اس کے عمل کے بعد جو ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ تو بات وہی ہے کہ ہر چیز میں انسان کو جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے اور ہر چیز میں اللہ سے ڈرنا ہے، تب ہی جو ہے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ اچھا، یہاں سے جو ہے وہ نیا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 31 جیسا کہ ہم نے پیچھے کمپلیٹ کیا ہے، تو یہاں سے ایک نیا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایک بستی جس میں طاعون کا مرض آیا تو وہ لوگ جو تھے وہ اس بیماری کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو موت دے دی اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اور کچھ کہتے ہیں اس سے مراد بنی اسرائیل کی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ صحرائے سینا میں
جب انہوں نے قتال کرنے سے انکار کیا تو وہ زندہ لاشیں بنا دیے گئے، اور پھر دوبارہ ان کی جو اگلی نسل ہے پروان چڑھی تو انہوں نے قتال کیا تو ان کے لیے جو سرزمین مقدس ہے وہ کھول دی گئی، یعنی وہ دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ لیکن کچھ کلیئر کٹ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مراد کون سا گروہ ہے۔ ہمارا لیسن اس آیت میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس گروہ کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس گروہ نے غلطی کیا کی تھی؟ اللہ جل شانہ نے قرآن میں اس غلطی کو بتایا ہے کہ جو اپنے گھروں سے کس بنا پر نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے نکلے تھے، یعنی موت سے بھاگنے کے لیے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو یہ چیز انسان جان لے کہ موت نے آنا ہے، چاہے انسان کتنے بھی سیفٹی میئرز لے لے، کتنی بھی اپنی پراپر سیکیورٹی کر لے، اللہ کا جب حکم ہے تو موت نے آنا ہے تو اس نے آ جانا ہے۔ اور ہم اگلی آیت کے ساتھ جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہمیں سارا جو مضمون ہے وہ کلیئر کٹ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو کیا چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیوں اللہ پاک نے بریکٹ کلوز رکھی ہے اس آیت میں کہ وہ کون سا گروہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس گروہ کا نام نہیں لیا، ہاں ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان میں یہ غلطی تھی۔ تو اے مسلمانوں، اے میرے بندوں، اے مومنوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تم یہ غلطی نہ کرنا، تم اس غلطی سے بچنا۔ اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے۔ تو انسان کو موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں چاہیے، موت انسان کو کہیں بھی پکڑ لیتی ہے۔ اور ابھی ہم آگے جب اگلی آیت پڑھیں گے تو اس ساری جو آیت کا جو ہم مضمون ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن میں ایسے واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ایسی آیات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جن سے پڑھ کر جو ہے ہم لیسن لے لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ہدایت کی نعمت دی ہے، یہ قرآن دیا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں جی، اب جو ہے نا ہم اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے جو پڑھتے ہیں تو ہمیں سارا مضمون سمجھ آ جائے گا کہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ یعنی موت کے ڈر سے وہ نکلے اور موت نے تو پھر بھی ان کو آ پکڑا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یعنی موت کے ڈر سے اللہ کی راہ میں جنگ سے نہ ڈرو۔ یعنی انسان کو سب سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے میدان جنگ میں موت آ جائے گی، تو اللہ جل شانہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس ساری آیت سے، ان دونوں آیات سے ہمیں کہ موت نے اگر تمہارے پاس آنا ہے نا، تمہیں پکڑنا ہے، تو تم اگر اپنے گھر میں بھی ہوئے، تم نے پراپر اپنی سیکیورٹی بھی کی ہوئی نا، تو وہ موت تمہیں آ پہنچے گی، وہ کہیں بھی ہوئی وہ تم تک آ پہنچے گی۔ تو اس بنا پر اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے نہ ڈرو، کیونکہ اس گروہ نے جن کا اس اوپر والی آیت میں تذکرہ ہوا ہے، انہوں نے یہی کیا کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے اور اللہ نے پھر بھی اپنے کلمہ کن سے ان کو مار دیا اور پھر دوبارہ ان کو زندہ بھی کیا۔ کیوں زندہ کیا؟ تاکہ جب تک قرآن پڑھا جائے، جب تک ان آیات کو پڑھا جائے، ہر بندہ ان آیات سے لیسن لے۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو جو ہے نا وہ ادھر محفوظ کر دیا ہے، اور ان کی جو غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ اب جو بھی اس کو پڑھے گا نا وہ اس غلطی سے بچے۔ تو وہ غلطی کیا ہے کہ موت کے ڈر سے انسان اللہ کی راہ میں لڑنے سے نہ ڈرے۔ دیکھیں، زندگی کا اختتام اگر موت ہی ہے تو شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ موت سے انسان تب ڈرے تب جب انسان کو یہ ایک آپشن ہو انسان کے پاس کہ ہاں بھائی میں زندہ بھی رہ سکتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی بھی ہے، ٹھیک ہے، تب تو سمجھ آتی ہے کہ انسان میدان جنگ سے بھاگے، جہاد کرنے سے ڈرے۔ جب انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر انسان موت سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ جب انسان نے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اپنے رب کی راہ میں مارا جائے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر، مشکات کی میں یہ اس حدیث کا نمبر ہے 5932، غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے پوری رات جو ہے وہ پہرا دینا ہے۔ تو اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیا تم رات کو اپنی سواری سے اترے بھی تھے؟ یعنی کہ کوئی تم نے ریسٹ کی تھی، کچھ اس طرح بھی کچھ کیا ہے، اپنی ڈیوٹی کو تھوڑی دیر چھوڑا بھی تھا، کوئی اس طرح بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہوا؟
تو ان صحابی نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، نماز کے لیے اور اپنی رفع حاجت کے لیے میں اترا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں اترا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے بعد اب تم کوئی بھی نیک عمل نہ کرو تو تمہارے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی کہ تم نے آج اتنی بڑی نیکی کما لی ہے کہ اس کے بعد اگر تم کوئی نیک عمل نہ بھی کرو تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، اللہ کی راہ میں پہرا دینا، اللہ کی راہ میں اپنی خدمات پیش کرنا، مال سے کرنا، جان سے کرنا، اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیت لگانا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں اللہ جل شانہ اس پچھلی آیت میں ان لوگوں کا جو ہے وہ اتنا شد و مت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے یہ سب کیا، جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اللہ نے پھر بھی مار دیا۔ تو یہ اللہ پاک سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم میرے بندو، تم موت کے ڈر سے اگر میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو تو تمہارے کتنے بھی محفوظ قلعے ہوں، کتنے بھی محفوظ تمہارے گھر ہوں، موت نے تمہیں پکڑنا ہے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو آخری فرمان ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ بزدل جو موت سے ڈرتے ہیں، جو جہاد سے جی کتراتے ہیں، وہ دیکھ لے مجھے آج کہ آج میرا پورا جسم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی تلوار، نیزہ یا تیر نہ لگا ہو، لیکن پھر بھی میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، میدان جنگ میں مجھے پھر بھی موت نہیں آئی۔ تو یعنی موت کا لینا میدان جنگ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ میں ہی موت آتی تو وہ اس پر یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ فرنٹ سے، آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرتے، ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے نا۔ تو ہم سب کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں یہی لیسن ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں۔ کسی نے بھی جو ہے وہ ہزاروں سال کی جو زندگی ہے وہ نہیں لکھی ہوئی، کوئی بھی وہاں سے اتنی لمبے عرصے کی زندگی کے اوپر سٹیمپ نہیں لگوا کے آیا ہوا۔ تو اگر اس زندگی کو جو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے اس کو افیکٹو بنانا ہے تو خدا را اس کو اپنے رب کی راہ میں لگا دیں۔ زندہ لاش بننے سے بہتر ہے انسان جو تھوڑا عرصہ جیے دلیر مومن کی طرح جیے، بے شک تھوڑی زندگی ہو لیکن ہو اچھی ستھری زندگی ہو، جس میں انسان نے کوئی عمل کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، اپنے رب کے دین کو کوئی نفع دیا ہو، کوئی فائدہ پہنچایا ہو، ایسی زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ اللہ کرے کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اب آگے فوراً اگلی آیت میں اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اپنا مال بھی میری راہ میں خرچ کرو، اور جو تم مال میری راہ میں خرچ کرو گے وہ میرے ذمہ قرضہ ہے۔ قرضے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ آپ کو واپس کرے گا۔ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مجھے دو گے میں یہ قرضہ تمہیں واپس کروں گا، اور اتنا ہی نہیں، میں کتنے گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ کس حد تک ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں، پچھلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جانیں لگاؤ، اور اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں یا جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے ہمیں کتنے فوائد ملتے ہیں، دنیا و آخرت میں اس کے فوائد ہیں۔ ذرا میں آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں نا کہ ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں جو کہ ہم یہ صدقہ اور جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور علماء کرام نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو صدقہ اور انفاق کے جو فوائد بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں، اور آپ نے اب یہ بہت غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے، ان کو غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی برائی ہے نا، آپ سے نہیں چھوٹ رہی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز کی پابندی آپ سے نہیں ہو رہی، تو آپ اس نیت سے صدقہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھیے گا کچھ عرصے میں آپ کے اندر جو ہے نا تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، آپ کو نماز کے اندر امپروومنٹ ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یعنی کوئی مصیبت انسان پر آنے والی اور انسان نے جو کچھ صدقہ کیا ہوتا ہے تو وہ اس بلا کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ صدقہ اس وقت کریں جب آپ صحت کی حالت میں ہو۔ بیماری کی حالت میں جو صدقہ ہم کرتے ہیں نا تو وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، تو صحت کی حالت میں، خوشی کی حالت میں صدقہ کرے تاکہ ہماری جو پریشانیاں ہمارے اوپر جو آنے والی بلائیں وہ بھی ٹل جائیں۔ تیسرا فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ صدقہ انسان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو مال ہمارے پاس ہے صدقہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ اپنے مال میں سے صدقہ نکالتے رہیں، آپ کے مال کے اوپر کبھی جو ہے نا وہ کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی، کوئی اس کے اوپر ایک دم سے کوئی ناگہانی جو ہے وہ حادثہ نہیں پیش آئے گا۔ چوتھا فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے،
جن میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اللہ جو اپنا مال تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں وسعت دے، اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال میں برکت دے. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ جو اپنا مال تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہا اس کے مال کو برباد کر دے. تو ڈیلی بیسس پہ ہم ایک فرشتے کی یا تو دعا لے رہے ہیں یا پھر بد دعا لے رہے ہیں. یعنی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ ایک فرشتے کی دعا لے رہا ہے، اور فرشتے کی دعا مومن کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. تو یعنی صدقہ جو ہے وہ مال کو جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. 5واں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ صدقے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کے قلب کو جو ہے وہ راحت ملتی ہے. کبھی سخت سٹریس ایگزائٹی ہو نا، سخت ٹینشن میں ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا نا آپ کو، چپ کر کے کچھ رقم صدقہ کی نکالیں. آپ کسی کو صدقہ دے دیں، کسی کو بھی دے دیں. آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی بھی جگہ آپ لگا دیں اپنا پیسہ، کسی کے ہاتھ میں بھی تھما دیں. طبیعت نہ ٹھیک ہو جائے تو بات کریں، ایک دم سے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیز کیسے ایک دم سے کھل گیا. وہ جیسے کہتے ہیں نا قبض کی کیفیت تھی اور ایک دم سے جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے طبیعت کھول دی ہے اور وہ سارا جو سٹریس تھا وہ بالکل آپ ایزی فیل کر رہے ہو. تو صدقہ جو ہے وہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے. 6واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی ذات کا حسن ظن قائم ہوتا ہے. ہماری 90% جو پریشانیاں اور جو سٹریس ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کی طرف سے بھی بدگمان ہوتے ہیں. جیسے بسا اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ میں وہم ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت نام پہ آ جائے، ہمارے بچوں کو نہ کچھ ہو جائے، یا فلاں دعا ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی ایسی بدگمانیاں انسان کے اندر ہوں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کی طرف سے حسن ظن ملے، یعنی اللہ اپنی ذات کا یقین دے. کہتے ہیں نا سب سے بڑی دولت مل گئی ہے اس انسان کو جس کو اللہ اپنی ذات کا یقین دے دے، جس کو یہ لگے کہ میرے سارے مسئلوں کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے، میرے سارے پرابلمز کے لیے میرا اللہ میرا وکیل ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. صدقہ کرنے سے کیا ہوگا، آپ کو اللہ کی ذات کی طرف سے جو ہے اللہ کی ذات کا یقین ملے گا، دل میں اعتماد کی کیفیت ہوگی کہ ہاں میرا اللہ میرے کام کو کر دے گا، میری یہ دعا قبول ہو جائے گی. 7واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ترمذی میں روایت ہے 614 نمبر پہ کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے. تو جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. 8واں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ رب کی محبت ملتی ہے، اپنے رب سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. یعنی اگر تو میری راہ میں لگائے گا تو میں تجھ پر لگاؤں گا. یعنی آپس میں محبت ڈیولپ ہوگی، بندے کی رب کے ساتھ اور رب کی بندے کے ساتھ. 9واں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ انسان کے عیبوں پر پردہ پڑتا ہے. یعنی ہمارے کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کئی ایسی خامیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ہم بس اوقات ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کسی کو پتہ چلا تو کتنی انسلٹ ہوگی کہ اس کو یہ کام اس سے جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیبوں پر پردہ پڑے، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا مال جو ہے صدقہ کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے. 10واں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ صدقہ انسان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے. جو شخص صدقہ کرے گا اس کو عذاب قبر کے اندر جو ہے اس کا صدقہ اس کو کام آئے گا. 11واں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو انسان کا صدقہ کیا ہوا جو مال ہوگا، یعنی اس کا جو صدقہ ہے وہ اس کے لیے سائے کی شکل اختیار کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ جل شانہ قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے سوا. تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو شخص صدقہ کرے اس حال میں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی پوشیدہ طور پر صدقہ جو شخص کرے. اور 12واں فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے انسان جو صدقہ کرتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رحم کرو عرش والا تم پر رحم کرے گا. یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا. تو جب ہم دوسروں کی زندگی میں آسانی ڈالیں گے اپنے مال سے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی سے جو سٹریس اور جو ایگزائٹیز ہیں اور جو پریشانیاں ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ مائنس ہونے شروع ہو جائیں گی. تو جو کچھ ہم دیں گے وہی ہمیں ملے گا. یہ تو قدرت کا قانون ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں. یہ تو میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ان شارٹ ان کو وہ کیا ہے، رکھے ہیں آپ کے سامنے.
تو بہرحال اب دیکھیں اتنی ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ اس کے بعد بھی ہمارا یہ مزاج نہ بنے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، کہ دنیا میں بھی ہمیں اس کے اتنے فائدے مل رہے ہیں اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے کتنا جو ہے وہ اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو ہمیں اب یہ لیسن جو ہے وہ لرن کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، کیونکہ وہی لوگ زندہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ بس چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ان میں انسانیت نہیں ہے۔ تو آج سے اپنے اندر جو ہے وہ صدقہ کرنے والا مزاج ڈالیں، اپنے اندر دینے والا مزاج ڈالیں کہ میں نے اپنے مال سے جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے مخاطب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6316۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات آپس میں ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب تھا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہے کہ سب سے زیادہ جو تم میں صدقہ اور خیرات کرنے والی ہوگی وہ سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملے گی۔ تو پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ جو تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی، تو وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی اور کہتے تھے کہ وہ ہاتھوں سے کام کرتی تھی۔ تو اب اس روایت سے ہمارے پاس بہت سارے لیسنز ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کے چاہتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا قرب ملے قیامت کے روز، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس روایت میں، وہ یہ کہ ہمارا بھی اگر زندگی میں کوئی نیک مقصد ہے نا، کوئی بھی ہمارا زندگی میں کوئی ہم نے اپنا مشن رکھا ہوا ہے، مقصد رکھا ہوا ہے، تو ہمیں اسے اگر اچیو کرنا ہے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے صدقہ سے جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اپنے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، بشرطے کہ نیک ہو، تو ہم اس مقصد کو جلدی پہنچیں گے۔ کیونکہ دیکھیں تمام ازواج کی خواہش ہوگی کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پہلے ملیں، تو یہ چیز جو تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئی کیونکہ وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی۔ تو اس سے یہ ہے وہ یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمارا کوئی بھی نیک مقصد ہو، نیک خواہش ہو، ہم اسے پانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنا جو ہے وہ اپنا صدقے والا مزاج بنائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں۔ تو یہ جو میں نے اتنی ساری روایات اور اتنے سارے فوائد آپ کے سامنے انفاق اور صدقے کے رکھے ہیں، تو اس کے بعد اب ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے مقاصد، نیک مقاصد اچیو کرنے ہیں تو اپنے مال کو پھر اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اپنے مال میں جو ہے اللہ کی راہ میں لگاتے ہوئے اس میں بخل نہیں کرنا، کیونکہ انسان کا اصل مال صرف وہی ہے جو وہ اپنے رب کی راہ میں لگاتے۔ تو آج کے لیکچر کا کیا لیسن ہے؟ آج کے لیکچر کا لیسن یہ ہے کہ نہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہوئے ڈریں اور نہ اپنا مال لگاتے ہوئے ڈریں، اپنی یہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ اور اس چیز کو جو ہے نا، اس فیئر کو ہم نے اوور کم کرنا ہے کہ ہم اپنی جان جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان کو بچانا ہے یا اپنے مال کو بچانا ہے، اس فیئر کو ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ یہ ہمارا آج کے بعد جو ہے نا وہ مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یقین مانے نری تباہی ہے، نرے خسارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہ کہے جا رہے تھے خدا کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ تو ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں وہ لوگ؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یعنی مالدار لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تو اس سے استثناء ہو گئے، لیکن جنہوں نے اپنے مال کو سینت کے رکھا تو وہ جو ہے وہ میرے خسارے میں ہے۔ تو اپنی کوئی چیز بھی اپنی نہ سمجھے، اپنے رب کی دی بھی سمجھے اور اس کو اپنے رب کی راہ میں لگا دیں، تب ہی بچت ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے اس لیکچر میں پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو اوروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ دعاؤں میں اپنی تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔